میرے پاکستانیوں، اگر تیار نہیں ہو جاؤ تیار ایک اور جھٹکے کو۔ یہ جھٹکا 440 وولٹ کا ہوگا یا 1000 وولٹ کا، یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے، کیونکہ نگران حکومت ایک بار پھر عوام کو بجلی کا جھٹکا دینے کو تیار ہے، بس فیصلہ سنانا باقی رہ گیا ہے۔ تو اس بار لگے گا جھٹکا بجلی کے سالانہ بنیادی ٹیرف میں، جس میں ہوگا 26% اضافہ، کیونکہ لگتا ہے کہ تقریباً 18% سماحی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری کے جاری عمل کے باوجود بجلی کی قیمتوں میں اضافہ رکنے والا تو نہیں۔ سابق وابٹا ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مزید ₹1.83 فی یونٹ اضافے کی درخواست دے دی ہے، جس کے تحت صارفین سے اگلے مہینے 30 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود کہ بجلی کی پیداوار کا تقریباً 3/4 حصہ مقامی سستے ایندھن جیسے ہائیڈرو، کوئلہ، گیس، جوہری، ہوا، شمسی اور بے گاز سے حاصل ہوتا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے ذریعے ڈسکوز نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو اگست میں استعمال کی گئی بجلی پر اضافی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹1.83 اکتوبر کے بلوں میں وصول کرنے کی مشترکہ درخواست دی ہے، اور نیپرا نے درخواست منظور کرتے ہوئے 27 سپتمبر کو عوامی سماعت طلب کر لی، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ٹیرف میں اضافہ FCA میکانزم اور اکنامک میرٹ آرڈر کے تحت بنتا ہے یا نہیں۔ 1 جولائی سے بنیادی اوسط ٹیرف تقریباً 7.5 روپے فی یونٹ بڑھانے کے باوجود FCA میں اضافے کی درخواست دی گئی ہے۔ مزید ₹5.40 فی یونٹ سماحی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے 146 ارب روپے بٹورنے کا بھی انتظار ہے، کیونکہ ریگولیٹرز پہلے ہی عوامی سماعت کا عمل مکمل کر چکے ہیں، اور 5.40 روپے فی یونٹ 3 مہینے کے بجائے 3.55 روپے فی یونٹ کی شرح سے 6 ماہ میں وصولی کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ اگست میں ملک کے ہائیڈرو پاور پلانٹس کی جانب سے نیشنل گرڈ میں تقریباً 38% کا اچھا حصہ ڈالنے کے باوجود اضافی لاگت کی وصولی کی درخواست دی گئی ہے، جس کا حصہ جولائی میں 37% اور جون میں 26.96% تھا۔ پن بجلی میں ایندھن کی کوئی لاگت نہیں آتی۔ LNG سے بجلی کی پیداوار اگست میں 17.17% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، جس کی پیداوار جولائی میں 19.67% اور جون میں 18.55% کے مقابلے میں کم رہی۔ اگست میں نیوکلیر پاور پلانٹس نے نیشنل گرڈ میں 12.79% کا تیسرا سب سے بڑا حصہ ڈالا، جو جولائی میں 14.2% اور جون میں 13.54% رہا۔ اس کے بعد مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار 10.3% اور درآمدی کوئلے کی 4.51% رہی۔ یہ پہلا موقع ہے جب نیپرا نے مقامی اور درآمدی کوئلے سے بجلی کی پیداوار کی الگ الگ رپورٹنگ شروع کی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر فرق ظاہر ہوتا ہے۔ رواں برس جولائی میں کوئلے سے مجموعی پیداوار 14.69% رہی، جو جون میں 17.75% حصہ تھی۔ مقامی گیس سے بجلی کی پیداوار میں کمی کا رجحان جاری ہے، جس نے اگست میں نیشنل گرڈ میں صرف 7.60% حصہ ڈالا ہے، جولائی میں 7.61%، جون میں 8.54%، مئی میں 10.35% اور اپریل میں 12% رہا۔ فرنس آئل سے بجلی کی پیداوار کی لاگت اگست میں مزید بڑھ کر 33.32 روپے فی یونٹ ہو گئی، جو جولائی میں 28.7 روپے فی یونٹ، جون میں 26.1 روپے فی یونٹ اور مئی میں 23.24 روپے فی یونٹ ریکارڈ کی گئی تھی۔ اگست میں LNG کے پلانٹ سے بجلی کی پیداواری لاگت کم ہو کر 23.7 روپے فی یونٹ ہو گئی، جو جولائی میں 24.43 روپے فی یونٹ اور جون میں 24.07 روپے فی یونٹ رہی۔ مقامی گیس سے بجلی کی پیداواری لاگت اگست میں 13.22 روپے فی یونٹ ریکارڈ کی گئی، جو جولائی میں 13.7 روپے فی یونٹ سے کم لیکن جون میں 11.74 روپے فی یونٹ کے مقابلے میں زیادہ رہی۔ مقامی اور درآمدی کوئلے سے حاصل کردہ بجلی کی پیداواری لاگت میں واضح فرق نظر آیا۔ مقامی کوئلے سے پیداواری لاگت محض 7 روپے فی یونٹ، تاہم درآمدی کوئلے سے پیداواری لاگت 20 روپے فی یونٹ رہی۔ CPPA نے ڈسکوز کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ اگست میں صارفین سے ایندھن کی قیمت 6.65 روپے فی یونٹ وصول کی گئی، لیکن اصل قیمت 8.47 روپے فی یونٹ رہی، لہٰذا ₹1.83 فی یونٹ اضافی چارج کرنے کی اجازت دی جائے۔